جو ٹاپکس ہیں وہ بڑے ہیں. ظاہر ہے کہ 16 دسمبر کل گزرا ہے اور دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں کل کے دن یہ بیٹھک جو ہے اپنی وہ کر لینی چاہیے تھی, سجا لینی چاہیے تھی, کی کرنا چاہیے تھی, بیٹھ جانا چاہیے تھا ہمیں, لیکن وہ کچھ ظاہر ہے کہ دوست مصروفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. مجلس اعزا سجائی نہیں جاتی, برپا کی جاتی ہے, برپا کی جاتی ہے, نہیں برپا کی جاتی ہے, برپا کی جاتی. تو اس میں 16 دسمبر کا بھی واقعہ وہ بھی ڈسکس کریں گے. شبر زیدی صاحب نے جو اعترافات یا انکشافات کیے ہیں, وہ جو ہیرے تلاشے گئے تھے, ان ہیروں میں سے ایک ہیرا سر ان ہمیشہ انجی کرنا ہوتا ہے, ٹینشن نہیں لینی. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اچھا, دوسری جو ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یہ جو سیاسی رابطے گرما گرمی چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو تھا معاملہ سپریم کورٹ کا جو ایک شاہکار فیصلہ آیا ہے, یہ وہ بھی بات کرنی ہے. پھر بڑی ساری باتیں ہیں, لیکن 16 دسمبر میں بعد میں آنا چاہ رہا ہوں. پہلے میں شبر زیدی صاحب والی بات کرنا چاہ رہا ہوں. 16 دسمبر تے 74 سال تو 72 سال تو نہیں 50 سال تو سوری 70-72 سال تو ہور ہونے ساڑھے بہت زیادہ نے. تو وہ جو 50 سال کی ہے وہ تو ہم آگے چل کے بھی کر لیں گے. یہ جو شبر زیدی صاحب فرما گئے ہیں کہ جی کہ ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے, مان نہیں رہے, اس پہ پھر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مطلب دیکھیے, شبر کی تو اپنی عمر بھی اتنی ہی ہوگی جتنا اس ملک کا بحران ہے. شبر نے کہا تو کچھ بھی غلط نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے, اور میرا بھائی رضوان رضی اس وقت چونکہ فون پہ نامحرمات سے سر انہوں نے فالوئنگ فین شپ بہت ہے. سر یہ والا الزام جو ہے نا یہ دوبارہ لگائے مذہب ہوتا ہے. یہ نامہرمان الزام. دیکھیے سنیے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ملک کے بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ جب حکومت کو ایکسپورٹس پہ کم آمدنی ہو رہی ہو اور امپورٹس پہ زیادہ خرچ کرنا پڑے تو تجارتی خسارہ کہتے ہیں, اسے ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ اور نہیں, اس میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں, جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے نا, اس میں ایکسٹرنل وہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی وہ میں اس وجہ سے یہ عرض کر رہا تھا. جو بات ہمارے بھائی شبر زیدی نے, حالانکہ اس ملک میں ہم سب ایک دوسرے کے برادران یوسف ہیں جی, یہ بات انہیں اس وقت بھی معلوم تھی جب انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی. جی, یہ بات انہیں اس وقت بھی معلوم تھی جب انہوں نے بجٹ کے موقع پہ کھڑے ہو کے بڑا سینہ تان کے اور وہ جیب میں رومال لگا کے سب باتیں کی تھیں. پاکستان معاشی طور پہ ڈس فنکشنل ہو چکا. چونکہ میں دیوالیہ کا معاشی مفہوم نہیں جانتا, میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ ایک ملک جو کچھ ایسا بناتا نہیں جسے بیچ سکے, سیدھی جی گل ہے, تو بیچے کرے گا کیا؟ ایک ملک جس کے بیرونی قرضے اتنے ہو چکے ہیں کہ سود کی قسط ادا کرنے کے لیے اسے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے, اور ذلت آمیز شرائط پہ. ایک ملک جس کی ٹوٹل ریونیو 4400 ارب روپے کے قریب ہے, اور 3000 ارب روپیہ اس میں سے ڈیٹ سروس کا جا رہا ہے. اور مت بولیں جھوٹ ہمارے ساتھ, ہم بتا رہے ہیں کہ شبر بھی کہہ رہے تھے نا, پینشن سمیت 1800 ارب ہمارا ایک دوسری مد میں جا رہا ہے, جو میں ارسلان بھائی کے خوف سے, جس کا میں ذکر نہیں کرتا.
اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کی ماں اپنے بچے کے لیے دوا لینے کہاں جائے؟ اس ملک کا بچہ اپنی کتاب خریدنے کہاں جائے؟ اسکول کدھر ہے؟ یہ ملک ایک بہت پرانی بات ہے اور ہم میں سے وہ غالباً سوائے رضوان رضی، چونکہ وہ میری ہی عمر کے ہیں تو انہیں ہی یاد ہوگی کہ جب مسولینی کو کنگ نے بلا لیا 44 میں، تو مسولینی تو کہ فیشسٹ تھا، تو بھڑک گیا، کہنے لگا یو ہیو انووکڈ دی کرائسس آف دا ریجیم. So what Shabbar Zadi has done, he has invoked the crisis of the regime. سید بات یہ ہے کہ برآمدات کے بغیر ہمارا کرنٹ جو خسارہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. وہ کیتا سی پورا کرنے کی کوشش کیتی سی. وہ اس لیے کی تھی کہ ہم نے درآمدات ہی روک دی. میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب جڑا کھلو کے کہندے سن نا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ اب دیکھیں نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سر وہ جڑی عطیات آئے تھے نا وہ کرونا کے نام پر کڑی سمیت نہیں کڑی لیتا سر $500 ملین وہ ادھر شفٹ کر دیے گئے تھے. پینٹس ہوتے ہیں $500 ملین کچھ بھی نہیں ہوتے یار. رضی کو پوچھو. اچھا نہیں ہون گے جنہ ہوئے گا اتنا ہی پانا ہے نا یار. تسی کیسی گل کر رہے ہو میرے پیارے؟ میری عرض تو سن لو. جی سر میں بسم اللہ. خان صاحب ہم کرنٹ خسارہ 23 بلین تک لائے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ 30 پہ پہنچ گیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں کہ اس ملک کو اکنامک وزٹ نہیں چاہیے. میری درخواست پہ توجہ فرما لیجئے. دس کنٹری نیڈس پولیٹیکل اسٹیٹسمین. جی ایگری. میرے کو ہونا سوال اگلا جو تھا نا، یہ جو ہوتے ہیں نا اکانومی کے جمع تفریق کرنے والے بابو ٹیکنوکریٹ، یہ روپے کے 4 مل جاتے ہیں. اسٹیٹس مین جو ہے نا وہ صدیوں میں نہیں ملتا. نہیں سر میں تو اسٹیٹس مین آپ کے ملک کو وہ ساکھ دے گا جس سے وہ سرمایہ کار آئے گا جس کے بارے میں شبر زادی کہتا ہے یار ٹھٹھے میں تھر میں کچھ زمین کی کمی ہے، وہاں ہم انڈسٹری نہیں لگا سکتے. انڈسٹری گجرات، سیالکوٹ اور لاہور اور جیلوں میں لگے گی. Statesman will ensure that because statesman will imbibe that trust. وہ اعتماد کا ٹیکہ لگائے گا سرمایہ دار کو کہ آؤ اس ملک میں 22 کروڑ لوگوں کی منڈی ہے. اس ملک کے لوگ جو ہے وہ ذہین ہیں، اس ملک کے لوگ محنتی ہیں. ان کو لکڑی دو وہ کرسی بناتے ہیں، ان کو لوہا دو وہ کرینک شافٹ بناتے ہیں، خراج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ پاکستان کے لوگوں کی اہلیت اور محنت اور دیانت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. بالکل صحیح. پتھر دو پاؤڈر بڑھا دیں نا. بالکل صحیح. پتھر تو پاؤڈر ہاں کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں. اچھا نہیں وہ اور پاؤڈر میرے علم میں نہیں تھا. اس پاؤڈر کا بھی سفید ہی ہوتا ہے یہ جو پتھر سے. ہاں وہ تو مجھے بتایا گیا ہے کہ KPK میں PTI کے رہنماؤں نے اس کی. اچھا اینی وے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، پاکستان کو اس وقت ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. یہ اہم بات عرض کیے دے رہا ہوں. مجھے اپنی بات کو اہم کہنے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمارے محترم قمر جاوید باجوہ نے کہی ہے، جسے
بغیر سمجھے فواد چودھری نے جیو پالیٹکس کہہ دیا. جیو اکنامکس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاں سے ہمارا معاشی مفاد ملے، ہمارے بچوں کو روٹی ملے، ابلے ہوئے چاول ملیں، گوشت کا ایک ٹکڑا ملے، دال کی ایک چمچہ مل جائے، ہم وہاں جائیں گے. ٹھیک بات. ہمیں نہیں ضرورت. نہیں، بات یہ ہے، میں سوال میں جو کرنا چاہ رہا تھا، دو ذہن میں آ رہے ہیں. نہیں آپ سوال نہ کیجئے، میں ان حضرت کی بات کو نہیں، میں سوال بات پھر کر لینا، لیکن کر لینا. دیکھیے میں اس کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک 100 سال پہلے کا، یہ انہی دنوں کا میں ذرا سوچ رہا ہوں. کتنے دنوں کا؟ انہی دنوں کا، آج سے 100 سال پہلے، یعنی 1921 میں کیا ہو رہا تھا. 1921 کے اندر انجن ایجاد ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اور مغربی اقوام ایک ریولوشن کی طرف بڑھ رہی، میں مختصر دو چار فقرا کے اندر اس کی طرف بڑھ رہی تھی، ریولوشن کی طرف. ٹھیک ہے، انڈسٹریل ریولوشن کی طرف. اور اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا، دنیا کو تو چھوڑیں، سب سے ترقی یافتہ مسلمان پڑھے لکھ کے بر صغیر سب کانٹیننٹ میں تھے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بر صغیر چھوڑ دو تحریک. ٹھیک ہے، ان کا علم مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، نالج مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ایک ریولوشن ہو رہا ہے. الحمدللہ آج بھی نہیں. اس وقت بھی الحمدللہ اس وقت بھی دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ایک لیپ فراگ کرنے لگی. بہت سارے پروفیشن ختم ہونے جا رہے ہیں. اکاؤنٹنگ، میڈیسن، یہ پروفیشن آپ کو 2040 تک نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ نئی اکانومی جنریٹ ہوگی، اور ہم اس میں کہیں پہ بھی نئی پوزیشن لے کے کھڑے ہوئے. ہم بنیادی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ کے اندر پھنسے ہوئے، اور ٹرپل تینوں محاذوں کے اوپر الحمدللہ ہماری رج کے چترول ہو رہی ہے. اب آپ کا سوال. نہیں ہونا، میں سوال جی کر دیو سر. ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں 2021 میں. 2030 تک فوسل آئل ول لوز اٹس سگنیفیکینس، فیز آؤٹ ہو جائے. اچھا، سعودیز نے تو کچھ کر لیا. اچھا، یہ جو ہرمس والے راہ گزر پہ ایران اتراتا تھا نا، اس کی امپورٹنس بھی ختم ہو جائے. ختم. ایران اس وقت ایک تھیوکریسی سے سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے. ایران میں اس وقت ملا کو پاسداران انقلاب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے. نہیں، مجھے بہت پسند ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا بدل رہی ہے. اس میں نہ مشرق وسطیٰ، نہ اسرائیل، نہ جو ہے نا وہ دوسرے اس طرح کے معاملات ہی اہم نہیں رہیں گے. وی آر موونگ بیسیکلی نا بھائی نور اللہ. 1970 واز دی ایئر جب ہماری دنیا نے سیکنڈ ورلڈ وار کے جو اثرات تھے اس سے نکل کے تو سپیڈ پکڑی، جسے کہتے نہیں وہ ذرا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا تو اکانومی گئی ٹاؤں کر کے. اچھا، اس وقت ہم اللہ کے فضل سے اپنی 56% آبادی سے لڑ رہے تھے الحمدللہ. اچھا، 1992 واز اے گریٹ ایئر کہ جب ایسے معاشی امکانات کھل گئے. یورپ پورا کھل گیا، جی، لاطینی امریکہ کھل گیا، سینٹرل ایشیا کھل گیا، سینٹرل ایشیا کھل گیا. ٹھیک ہے، ہم اس وقت جو ہے وہ لاہور کی مار روڈ پہ پریڈیں کروا رہے تھے لمبے بوٹ پہنا کے. رضی بھائی کو یاد ہے، ریگل چوک کے پاس. جی ہم زرداری کو بھی پکڑ رہے تھے اتنے سارے بریف کیسوں کے ساتھ گورنر ہاؤس سے کہ جو بم لا کے 96 کی بات کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ سپٹمبر 96 کی نومبر 96 کی بات کر رہے ہیں. اچھا، جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، اس وقت پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے پیراڈائم شفٹ کا، اور زندگی میں پہلی دفعہ خدا حشر میں ہو مددگار میرا،
مشکل کہ میں ہاں ظاہر مشکل ظاہر لگتی پھپتی ہے. ابھی آپ جس سے امید لگانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ بتوں سے لگانے لگے ہیں, بتائیں. لیکن قمر جاوید باجوہ اس وقت جو بات کہہ رہے ہیں کہ جیو اکنامکس کی طرف جاؤ, یہ بات درست ہے. نہیں میں دیکھو بات یہ ہے کہ 2014 میں بھی درست بات کہیں نہ کہیں پہ ہو رہی تھی نا جی, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ. ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ. ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ. ਇਮਦਾਦ ਸੁਮਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੋਮੀਸਲ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ. سر جی یہ بتائیں کہ ہم تو کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی کہ یہ تو ریجن ترقی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے جناب وہ ڈریم ٹیم تے جناب یہ اکانومی یہ تے چور ہے گئے سارے دے سارے, تو ہم کتنے گئی ٹیم, کتنے گئی وہ ریجن ترقی کرتے ہیں, وہ جڑا ریجن نو ترقی کران دے چکراں دے وچ سی, ان دونوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. یار وہ فواد چودھری صاحب کو آج میں سن رہا تھا, اچھا جی ماشاء وہ اللہ, کہہ رہے تھے ہم تو پہلے تو کہا ہم گیس تو نہیں دیں گے, سوئی گیس تو نہیں دیں گے, وہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اب ہم آپ کو LNG LPG بھی نہیں دیں گے. اچھا کی دیں گے, پتہ نہیں, تھاپیاں تے واپس تھاپیاں تے واپس آؤ. یعنی آپ کراچی دے آ گیا نا جی, لارے یعنی 3 سال کے بعد جو ریجن ترقی کریں گے, ریجن تو ترقی کر رہے ہیں. ہاں جی, ایشو یہ ہے کہ ریجن تو ترقی کر ہی رہے ہیں نا, ہم ترقی نہیں کر رہے, ہم پیچھے رہ گئے. اور ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے. ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیونکہ ہم تجربے کر رہے ہیں. گملوں میں ہم گملے میں بوڑ نہیں اگائے جا سکتے سر. ہاں جی, نہیں سیدھی بات ہے. بونسائی پتہ نہیں وہ اصل والے بوڑ تو وہ نہیں اگائے جا سکتے نا, یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, یہ تو ٹرک میں ڈال کے کہیں بھی لے کے جاؤ نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے. ہر روز نیا تجربہ کرتے ہیں, ہم تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہماری معیشت اسی طرح جاتی ہے جس طرح ہماری سیاست کی اخلاقیات آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب وہ اگر اب ہمارے پاس نمونے سیاست میں علیم کنڈاپور ہے اور معیشت میں تو وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. رضی صاحب بہتر جانتے ہیں اس میں. سر میں بٹ صاحب دے کول دوبارہ جان لگا, میں کہ جی تسی کہہ رہے سے نا میں بلڈ پریشر دی گولی کھادی ہوئی ہے, میں اس سوال رسک لے رہے ہیں. میں سوال وہی ہے کہ سر اگر آج بھی وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جیو اکنامکس کی جیو اکنامکس تو پھر مطلب جی نہیں سمجھ آئی ہے سانو سارے نو, تو پھر مطلب پٹری سیدھی کیوں نہیں چل رہی سر, گڈی پٹری تک کیوں نہیں چڑھ رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جب بچپن میں چھوٹا سا تھا تو میں باہر جانا تو میں نے لفظ سیکھے یعنی نئے نئے, تو میں نے جب آ کے تو اپنے گھر میں وہ لفظ استعمال کرنے, تو اس پہ کچھ لفظوں پہ میرے والدین نے زیر لب مسکرانا اور ابا جی نے امی جی سے پوچھنا کتنے گیا سی. ٹھیک ہے, کوئی 1-2 ایسے لفظ بھی تھے کہ جس پہ ایک چنڈ پڑی جو آج تک یاد ہے. یعنی وہ انٹ شنٹ لفظ میں سیکھایا تھا, گالی گولی کو سیکھایا تھا, تو وہ میں نے آگے گھر میں اسی طرح دے دی. تو وہ کچھ یہ ہمارا روایت ہے خاندان مطلب کہ قومی نا, کہ ہمارا بچہ جو جب آتا ہے نئی دنیا کا ہوتا ہے خوگر, تو وہ وہاں پہ کوئی نئی چیزیں سیکھتا ہے, اس کو ان کے معنی اور مطالب کا قطن نہیں پتہ ہوتا. تو اس کلچر کے تحت یہ جو آپ نے سوال کیا اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم لے گئے شبر بھائی کو بڑا سیریس. ٹھیک ہے, شبر بھائی نے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی بات کی ہے اکاؤنٹنگ سینس کے اندر. ٹھیک ہے, اور اکاؤنٹنگ ہوتی ہے جس میں شام کو جب اکاؤنٹنٹ اٹھتا ہے تو وہ بیلنس زیرو کر کے اٹھتا ہے. اس کی یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے. بینک کے اندر دیکھ لیں پرانے زمانے میں جب مینول کھاتے ہوتے تھے, شام تک جب تک کھاتا ٹیلی نہیں ہونا بھلے رات کے 11 بج جائے 4 آنے تیرتے رہتے تھے, اور رات کے 11 بجے تک سٹاف کی پھر لگی ہوتی تھی ریڈ کے مارو جناب. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ کے ضمن میں شبر بھائی نے کہا کہ اکاؤنٹنگ سینس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں جتنے ہونے چاہیے, کہ ہم نے چائنا سے ادھار لیا ہو
सऊदी अरब हमने सऊदी अरब से उधार लिया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे स्टेट बैंक में पैसे रखे, कतर ने हमारे स्टेट बैंक के अंदर पैसे रखे, किसी ने अपनी करेंसी में रखे, किसी ने डॉलर टर्म के अंदर रखे। वो जितने उन्होंने रखे थे इस शर्त के साथ रखे थे कि ये आप खर्च नहीं करेंगे, और इसके ऊपर किसी ने कहा इतने % टैक्स है, इंटरेस्ट रेट है, किसी ने कहा 1% दे देना। आखिरी जो हमने सऊदी अरब से लिया उन्होंने तो हद ही मुका दी, उन्होंने कहा 4% लेंगे, ठीक है। ये सारा हुआ। यानी इस वक्त हमारे पास जो पैसे हैं वो अगर हम सारे दोस्त ममालिक का हिसाब लगाएं तो उनसे हमने जितने रखे हैं उतने नहीं हैं टेक्निकली ना। अगर फर्ज करें अगर खर्च कर लेना, उनमें से कुछ खर्च हो चुके हैं। अब होता क्या कि चाइना पूछता है पाए साढ़े पैसे कितने ने, तो हम सऊदी अरब वाले दिखा कहते हैं देखो पैसे ने, ठीक है। ऐसा का हम ना खिला रहे हैं लोगों को, ठीक हो गया। वो ये एक किस्म का टेक्निकली डिफॉल्ट ही है, ओके, ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये डिफॉल्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पैसे तो हमारे पास है ना। अकाउंटिंग की टर्म में ये डिफॉल्ट हो गया क्योंकि आपके पास वो पैसे है ही नहीं जो आपने खर्च कर लिए। लेकिन हम 22 करोड़ का मतलब गल है। देखो सर, मेरा सवाल था, सऊदी अरब ने ये कहा है हाँ कि अगर आप इंटरनेशनली किसी भी लायबिलिटी पे हाँ डिफॉल्ट करेंगे तो वो हमारे पैसे पे डिफॉल्ट तस्वर किया जाए। हाँ, और 72 घंटे के अंदर हम आपसे अपने पैसे वापस ले लेंगे, ठीक है। वो बड़ी सर एडा मैं कह रहा हूं शौक की सी केड़ा चलदी साइकिल दे पहिए दे डांग नहीं आंदा, ठीक है। बेसिकली हम सीख रहे थे ना, ओके, तजर्बा कर रहे थे, तो जब सीख रहे थे ना यार, मैंने आपको कहा ना 3 साल की उम्र में 74 साल से अभी तक सीखे नहीं आप। 3 साल की उम्र में मुझे इतनी इजाजत मिली कि मैं गली के मोहल्ले की दुकान से जाके बिस्किट खरीद के ले आऊं। यार मेरी गल सुनो, ठीक है, फिर उस इजाजत में एक्सटेंशन भी मिल गई। ना करो ना मैं बट सब दी ग्रेट जी भाई गल है सदा जी गल है सिंपल जो फर्क देखो व्हाट्सएप दी छड्डो गल नो व्हाट्सएप का लिशक रहे ने, लेकिन गल है ये व्हाट्सएप जी मैं जो इनसे मैं पूछ रहा था रज़ी साहब से कि मामलात अगर आज अगर हम बात कर रहे हैं कि जहाँ से हमें फ़ायदा होगा वहाँ पे हम करेंगे, मतलब दुश्मनी को नहीं साड़ी। तो ए जो गल नवाज शरीफ कहता सी यार उदों असीं नूं गद्दार कह दिंदे सां, मतलब एक ही है कदों तक मामला सर वो 99 में कहा, हाँ जब जहाँ मोदी साहब तशरीफ लाए तब कहा मोदी का नहीं सर वो मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा मजीद पीछे ले जाता हूँ। जी ले जाएं। ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा को गद्दार कहा गया था 1988-89 में, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क आ था ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਢਾਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ठीक है, क्योंकि वो मीटिंग वहाँ पर नहीं थी जहाँ पे कश्मीर रोड है, ठीक है, उस साइड पे थी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उससे भी पहले ये इस तरह के लकाबात जो हैं वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के हिस्से में आए, उससे पहले मुजीब के हिस्से में भी आए, तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं। सोहरवर्दी, फातिमा जिन्ना, तो ये चलते आए आप, ठीक है। तो हम अपनी ये वाली रवायत को तब्दील करने को तैयार नहीं है। जिसने करारदाद पास की उसके बारे में कहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम तब्दील करने को तैयार नहीं है, हम माजी से कुछ सीखते नहीं हैं। असी जिहो जिहा बोलना नवाज शरीफ जमिया सी ना पहले ला के, ओहो जिहा हुण इमरान खान जम लिया, ठीक है। तो इमरान खान तो बाद एक नवा तजर्बा भी असी करन जा रहे हैं, मैं तुहानूं एडवांस दस देना, अच्छा ठीक, हाँ जी। उस तो बाद ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਏਗਾ। तो हमने बाज नहीं आना, असी सारे साडा ना मुल्क साइंसदाना दे हत्थ च, ठीक है। वो साइंसदान भी होने जेडे साइंसदान ने, ठीक है। तो साइंस लड़ाते रहते हैं, वो साइंस लड़ाओगे तो फिर इंज दे तजर्बे होणगे, वो भुगतने पे असी सारे जने, बस वो भुगत रहे हो तुसीं। नवाज शरीफ जिसले स्टेट्समैन बनया, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਿਸਲੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਟਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਗਾ ਲਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ। सर की कह रहे हैं? आसिफ अली जरदारी के बारे में 5 बरस का जो आपने हद लगाई है, मैं इस पे मुहतात और मुहज़्ज़ब एहतजाज करता हूँ। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का वो सियासतदान है जिसे 1987 से 2021 तक
34 बरस हाँ मीडिया ट्रायल किया गया है, जिसका 5 साल में ऐसे में उसकी दौरे सदारत की बात करें, वो दौरे सदारत गरीब में तो उसने गरीब जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता था, उससे बहुत पहले उसको 11 बरस बग़ैर किसी कन्विक्शन के जो है वो जेल में रखा था। और एक बात जो आपने फरमाई कि जब हमारा सियासतदान ये समझना चाहता है कि इस मुल्क को कैसे चलाना है, तो फिर हम उस बुनियादी सवाल पे क्यों नहीं आते कि इस मुल्क को चलाने की ज़िम्मेदारी किसकी है। समझना चाहता है, समझना शुरू हो जाता है। मैं आपसे दोबारा अर्ज़ किए देता हूं, समझदा हुंदा है, समझना शुरू हो जाता है। ये जो भाई इमरान, में आपको माइक आपका वापस आपकी अमानत नहीं, दे वो नूरुल्लाह दूंगा, साहब को देना है। नूरुल्लाह साहब को ही दीजिएगा, वो आपका इस्तेहकाक है। ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है ना, ये सिर्फ तजारत नहीं है, दिस मीन्स पैराडाइम शिफ्ट। इसका मतलब है खारजा पॉलिसी पे गौर करो, इसका मतलब है अपने मुल्क के अंदर हाउस इन ऑर्डर करो, जो जड़ी बूटियां उगा रखी हैं उनको संभालो। सर ऐसी अल्लाह के बंदे बादशाह, ये हमने उगाई हुई हैं, इसका मतलब है हमने लगाई हुई हैं। नहीं तो ये जियो इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे हैं, हाँ ये बात तो हम वो आप ही जान वाले, आप ही जान वाले, मतलब ये एक मिनट एक शेर सुन के फिर नूरुल्लाह की तरफ चलते जी हैं प्लीज 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 कि हाँ नाहक हम मजबूरों पे ये तहमत है मुख्तारी की, जो चाहें सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कौम को कि ये दिसंबर का महीना है, इस महीने में आसिफ गफूर पैदा हुए थे। माशाल्लाह जी, बड़ी उनको मुबारक, बड़ा मुबारक महीना है। जो जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना, और कि बड़ा टर्निंग पॉइंट है या हमारे लिए मौका है, जैसे 70s की बात की कि पूरी दुनिया में एक तब्दीली आ रही थी, तरक्की की राहें नई खुल रही थी और हम अपनों से लड़ने में लगे हुए थे। तो आज भी तो अब तो और ज़्यादा एडवांस हो गई है तरक्की के हवाले से, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से। जैसे अभी रज़ी साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें शायद ऑब्सोलीट हो जाएंगी, कुछ प्रोफेशंस ख़त्म हो जाएंगे, मशीनी दुनिया का आगाज़ हो रहा है, वर्चुअल दुनिया का आगाज़ हो रहा है। तो हम लेकिन उसमें कहाँ तैयारी कर रहे हैं? हम तो रूहानी इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, रूहानियत की तालीम देने की तरफ लगे हुए हैं। हमें तो वो रूहानियत या फिर फ़िरौनियत जो भी है, लेकिन हम तो हाँ, तो हम तो वो रूहानियत के इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। हमें तो उसकी फ़िक्र ही नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है। हम कुछ पार्टीज़ बनाते हैं, उन्हें पहले मेन स्ट्रीम में लाते हैं, फिर उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, अचानक एक दिन कलअदम करार दे देते हैं। फिर हमारे वफाकी वज़ीर बताते हैं कि उनके भारत से राब्ते हैं, वहाँ से फ़ंड्स आ रहे हैं, उनके अकाउंट्स निकल आते हैं। उसके बाद अगले दिन हम उनके साथ एग्रीमेंट्स करते हैं और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो भारत की इन्वॉल्वमेंट और वो दुश्मनी और वो गद्दारी सारी ख़त्म हो जाती है। तो हम किसी चीज़ से सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये मौका जो दुनिया तब्दील हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम कुछ करने को तैयार नहीं हैं। और मैं थोड़ी सी और उसमें गुस्ताखी करूँगा कि हुकूमत और जो करने वाले लोग हैं उनके साथ साथ जिनसे हमें उम्मीद है वो भी आराम से कुछ सत्तू पी के सोए हुए हैं। उनके अपने मसाइल हैं, वो इसमें तब्दीली लाने के लिए एक एक दिन मुश्किल है हमारे लिए, एक एक दिन ख़तरनाक है हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी अगली जनरेशन्स के मुस्तकबिल के लिए। मुसीबतें बढ़ती जाएंगी हर गुजरता हुआ दिन। तब्दीली की नहीं गल कर रहे तुसी, केड़ी तब्दीली? सियासी तब्दीली, ये हुकूमत चेंज करने की बात ये जो जी हुकूमत चेंज करने की जो जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी है या कोई भी चीज़ है, सिर्फ उस सूरत में होगी जब रियल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आएगी, अवाम की जी शफाफ इंतखाब। अच्छा, शफाफ इंतखाब मुमकिन है? शफाफ इंतखाब के लिए नहीं पाकिस्तान में शफाफ इंतखाब के लिए पहले इंतखाब लड़ने वाले तो तैयार हों। क्या हमारे नहीं पता नहीं, मेरा तो एक मासूमाना ये आज तक तो ये नहीं हुआ, लेकिन मसला ये है कि जहाँ तक पहुँच गए हैं, यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की साख 74 बरस में आज से पहले कभी इतनी नहीं।
اگر ہمیں سرمایہ کار کو لانا ہے، یہ شبر رضوی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں نا 23 منٹ کی تقریر میں، اس میں انہوں نے صرف یہ دیوالیہ پن کی بات دیکھی، یہ تو انہوں نے نا ایک آغاز کیا ہے، باقی بھی یہ کہیں گے اور باقی بھی یہ باتیں آہستہ آہستہ کہیں گے. انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ یار انڈیا سے ادویات کے اجزاء لیتے ہو تو باقی تجارت پہ پابندی لگا رکھی کیوں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. میں یہ آپ سے عرض کروں کہ شبر کے بارے میں ہماری سیاسی رائے مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک اکانومسٹ ہوتا ہے نا اس کی ایک بنیادی پہچان ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز میں جڑا ہوا ہو. اچھا، وہ اس سے پہلے بھی اس حکومت کے حوالے سے، وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ چکے تھے، جس پہ پھر بعد میں انہوں نے معذرت خانہ رویہ، اس میں بعد میں جب بھی حقائق بیان ہو جاتے ہیں تو پھر معذرت ہی کرنی پڑتی ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور اس حکومت کو تو بالکل بھی نہیں اچھا لگتا. اور یہ تمام صورتیں تبھی ممکن ہوں گی، ہمارا مستقبل تبھی محفوظ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک عوامی نمائندگی کا نظام لے آئیں. عوامی نمائندگی کا نظام آئے گا کیسے، یہ اگلے سیشن میں گفتگو کرتے ہیں. ایک بات اکنامکس پہ میں نے بات کرنی سر. اچھا جی، سندھ کی آواز نہیں دبائی جا سکتی سر. جیو اکنامکس عمران خان صاحب کو ایسے ہی سمجھ آئی ہوگی جیسے ایک میٹنگ میں، نہیں سر، ایک میٹنگ میں، یہ میں واقعہ جنون بتا رہا ہوں، ایک میٹنگ میں ڈسکشن ہو رہا تھا، منصوبے تھے کہ جی یہ منصوبہ پنجاب کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ منصوبہ جو ہے نا 3P موڈ پہ ہوگا، PPP موڈ پہ. یار پیپلز پارٹی کا منصوبہ یہاں پہ کیسے آ گیا؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ. جیو پہ یہ بھی ہو سکتا ہے رضی صاحب، جیو اکنامکس پہ ممکن ہے وہ اس لیے بھی ریجیکٹ کر دیں، وہ انہیں لگے گا کہ یہ جیو پہ کوئی چلنے والا اکنامکس کا پروگرام ہے. ہاں جی، تو وہ کہیں گے ایک بات، اکنامکس دراصل پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ بنانے کی بات ہے. بالکل سر، نارمل بڑی بات ہے. نارمل لوگ نارمل اسٹیٹ بنائیں گے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کی رہنمائی چاہ رہا ہوں. اس کلپ کے اندر نا مجھے لگا، آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ وہ جو ہے نا اپنے شبر بھائی، وہ بار بار ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ پاور پوائنٹ پہ میں کہا شاید کوئی موکل شکل بیٹھا ہوا ہے جس کی ڈائریکشن کے اوپر. دیکھیں جیو اکنامکس کے حوالے سے آخری بات ہے، وہ ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کی زیر طبع کتاب کے اندر بھی وہ واقعہ. محب اکرم یار خدا دا نہیں، کتاب کے اوپر تب حبیب اکرم لکھنا سارا جدو کتاب آئے گی ادوں دی گل ہے، تسی انہاں دی نوکری دے پیچھے پے گئے یار. خدا دا صاحب کی تو اہل کتاب ہو جائیں گے. نہیں انہاں دا نام لینا بھی منع ہے یار. نام انہاں دا کوئی نہیں یار، وہ یہاں پہ موجود تھوڑی ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کا نام لے. نہیں دوستوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم جیو اکنامکس کو اتنا ایک سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کھلا تھا، سینٹرل ایشین اسٹیٹ، اور آصف احمد علی صاحب ہمارے وزیر خارجہ، آصف علی زرداری صاحب، آصف احمد علی صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور آصف زرداری صاحب جو تھے وہ تھے وزیر ماحولیات. تو ایک دن ماحول بنانے پہنچے وہ تاجکستان. یار ویسے ابھی تبدیلی تو ہے نا، ایک پاسے آصف زرداری وزیر ماحولیات، ایک پاسے زرداج گل. تبدیلی ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ایک کا ذوق اور ایک اہل ذوق. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو وہ ماحول بنانے وہاں پہ پہنچے. بھائی اس میں کوئی غلط بات کیا؟ نہیں کوئی غلط گل نہیں سر، تسی اگلی گل کرو. وہ ماحول بنانے پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے کہا سفیر صاحب کو کہ آپ نے نہیں آنا. اور $10 ملین کی ہم نے کریڈٹ لائن دی تھی اس وقت ان کو، میرا خیال ازبکستان کو. اچھا تسی کتاب پڑھ لی؟ کتاب زیر طبع ہے نا. تو پھر اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم سیکرٹ. انہوں نے سفیر صاحب کو کہا کہ جی آپ نے نہیں آنا. تو سفیر صاحب اچھا، تو وہ جو $10 ملین کی کریڈٹ لائن تھی اس میں سے کہا کہ $3 ملین کی آپ نے شوگر خریدنی ہے. اب یہ ہے ہماری جیو پولیٹکس کہ جب ہماری سیاسی قیادت کو بھی موقع ملتا ہے تو وہ اس طرح کی بونگیاں مارنے پہ اتر آتے ہیں. بہرحال ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی لرننگ اور جو بعد ہمیں سی پیک میں نظر بھی آئی وہ اس سے بہت اوپر چلی گئی. وہ یہ باتیں 94 کی ہیں. اور زرداری صاحب کے بارے میں آج بھی یقین کیجئے کہ میں زرداری صاحب کا مددار نہیں ہوں، چونکہ میں مدعا ہوں زرداری صاحب. میں زرداری صاحب کی خوبیاں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے ایک اسٹیٹس مین نہیں ہے. ایک اسٹیٹس مین وہ ہے جو اپنی
कौम के मुस्तकबिल को 50, 60, 70 बरस आगे देखता है। जरदारी साहब ने ये किया, वैसे इस पे अगली नहीं वैसे हाँ फिर कर लेंगे। वैसे मैं तो उनका जो 18वीं तरमीम वाला है ना वो क्रेडिट देता हूँ, और सी पैक वाला सर। हाँ तो सर ये जो है तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही, 16 दिसंबर भी रह गया बीच में, वो भी हम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत बड़ा एक फ़ैसला दिया है, अपनी मेरा ख्याल है कि हैसियत और औकात से निकल के छक्का लगाया, वो वाला, यानी कि एक एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट को ही उन्होंने फ़ारिग कर दिया है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक जो कह लें हिस्टोरियन टाइप ही शख्स, वो हमारा दोस्त, वो हिस्ट्री पे काम करते हैं, वो हमें 71 की जंग के बारे में भी कुछ बताएंगे कि वो फैक्चुअली चीज़ें क्या थी। तो अगली नशिस्त में आपको थोड़ी देर तक खुश आमदीद कहेंगे। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।